رب العالمین صلاۃ اما بعد فاعوذ باللہ من اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. اللہ اکبر. اگر اس حدیث کی چاشنی کو، اس حدیث کی اہمیت کو آپ محسوس کریں نا کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ ریوارڈ کتنا بڑا ہے، یہ انعام کتنا بڑا ہے کہ نبی پاک ہی تو ہیں جنہوں نے کام آنا ہے، آقا ہی تو ہیں جنہوں نے بخشوانا ہے، نبی پاک ہی تو ہیں جنہوں نے شفاعت کرنی ہے. اور جو بندہ آقا کے قریب ہو جائے پھر تو اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے نا. تو خدا را درود پاک پڑھتے رہا کرے اور زیادہ پڑھا کرے. میں ایک آپ کو تصور بتاتا ہوں. کبھی کبھی کوشش کیا کریں کہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور آنکھیں بند ہوں اور یہ تصور ہو کہ قیامت کا منظر ہے، اربوں خربوں لوگ میدان محشر میں ہیں اور میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم اپنے آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنے گا نا تو پھر آپ درود اور پڑھیں گے کہ تھوڑا اور قریب ہو جاؤں، تھوڑا اور قریب ہو جاؤں. ہر قدم مجھے نبی پاک کے قریب کر رہا ہے محشر کے دن. تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ یقیناً محشر کے دن بڑی پرابلمز ڈیفیکلٹیز ہیں، مگر وہ کہتے ہیں محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر. ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. تو جو آقا کے قریب ہو جائے گا نا اس کے کام آسان ہو جائیں گے. درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ خیر سنیں، ان کی سیرت کے کچھ مدنی پھول سنیں، میں چاہوں گا کہ کچھ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم جانیں. اور ایک بڑا کمال کا اسپرچول اسٹرکچر ہے، ایک روحانی یوں سمجھیے زبردست سسٹم ہے اس دنیا میں. شاید بہت ساروں کو نہیں پتا. ہمارے ملک کا سسٹم ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، صوبے کے گورنر ہوتے ہیں، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر صدر ہوتا ہے، پھر کچھ ممالک کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے تو کوئی کانٹیننٹ کے بیس پر یا ذرا بہت بڑے خطے کے بیس پر اس کی کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے. دنیا کا سسٹم جو ہے وہ چلانے کے لیے بڑے جس کو کہے کہ سسٹم بنائے گئے ہیں، مگر اس پوری کائنات کا ایک زبردست روحانی سسٹم بھی ہے، اسپرچول یوں سمجھیے اسٹرکچر موجود ہے. وہ کیا ہے وہ آج میں آپ کو پہلے بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، پہلے وہ جانتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے 11ویں پارے میں سورہ یونس آیت نمبر 62 and 63. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ترجمہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوتا. اچھا اللہ کے ولی وہ ہوتے کون ہیں، ان کا مرتبہ کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی ہی شرح میں لکھتے ہیں ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے. اللہ اکبر. اس کی کیفیت جب دیکھے تو قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو رب کی پاکی ہی بیان کرے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، اولیاء جو ہوتے ہیں نا متقین ہوتے ہیں. کوئی فاسق فاجر گناہگار اللہ کا ولی نہیں بنتا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ فرماتے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، نیک لوگوں کو ہی ولایت ملتی ہے. یاد رہے کہ سب سے پہلے جو شرط ہے ولی ہونے کے لیے وہ ایمان اور پرہیزگاری ہے. اور یاد رہے کہ فاسق و فاجر شخص ولی نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں اور بعض حضرات ولی ہو کر متقی بنتے ہیں. یہ کیسے کہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں پہنچ کر ابھی تقوی اختیار نہیں کیا تھا مگر آپ ولیہ بن چکی تھیں. اور حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر اللہ کے خلیفہ بن گئے تھے. تو پتہ چلا کہ کچھ مادرزاد ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم پیدائشی ولایت عطا فرما دیتا ہے اور کچھ تقوی اختیار کرنے کے بعد ولی بنتے ہیں. اور ایسے بھی اولیاء گزرے کہ جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، زندگی کا پچھلا دور گناہوں میں تھا،
توبہ کی، اللہ سے دوستی کی، اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو اولیاء کرام کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اچھا یہاں پر اب قرآن سن لیا، اب آپ حدیث سنو، اور سبحان اللہ حدیث میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث جس میں رب کا فرمان نبی پاک سنائے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب کوئی اللہ کا محبوب بنتا ہے نا، سنو آقا کیا فرماتے ہیں، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں نا تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو اسے ضرور دیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اب ذرا بتاؤ، لوگ کہتے ہیں اولیاء کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو جاتا ہے، اولیاء کرام ایسے زبردست کمالات اور کرامات کیسے دکھاتے ہیں؟ میں تو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا لوں پھر اس کی آنکھ کان اور ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی عطا اور اس کے نور سے سنتا ہے، اس کا عمل گویا رب کا عمل بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کی قدرت اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے۔ جبھی ہم اولیاء کرام کی جب کرامات سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، تو الحمدللہ یہ حدیث پاک ہمیں اس میں بتاتی ہے۔ اچھا اب یہ تو ہو گئی بات اولیاء کرام کی شان کی۔ اب یہ جو باتیں کرامتیں ہم سنتے ہیں، غوث پاک کی سنتے ہیں، دیگر اولیاء کی سنتے ہیں، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو حدیث کے ذریعے ہی پہلے کرامت سنا دیتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کرامتیں یا اولیاء کرام کے کمالات جو ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مرکات المفاتی جو کہ شرح ہے مشکات کی، اس میں ذرا سنیے حدیث کون سی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اب اللہ کے نبی تو نہیں ہے نا، صحابی ہے نا، سنو صحابی کی کرامت۔ دریائے نیل میں پانی نہیں بھرتا تھا، لبریز نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے ایک رکا لکھا۔ اصل میں وہ ہوتا کیا تھا کہ وہاں ایک عجب سی رسم تھی، لوگ ہر سال ایک لڑکی کو تیار کرتے تھے، اچھے کپڑے پہناتے تھے اور اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیتے تھے۔ وہ کہتے اگر ہر سال ایک لڑکی کی قربانی نہ دیں تو پانی جاری نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا حضور اس سال تو آپ کا یہاں پر آرڈر چلے گا، آپ کی حکومت آ گئی ہے، رسم بڑی پرانی ہے، حضور پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کیا کیا، دریا کے نام خط لکھا۔ عجیب بات ہے نا، دریا گفتگو تو نہیں کرتا، پانی خط تو نہیں پڑتا، اللہ کے ولی کی شان دیکھو، اللہ کے نبی کے صحابی کی شان دیکھو۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اب وہ رکا کیا لکھا، حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں اے دریا اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خشک ہو جا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ آپ کا رکا جو ہے اس دریا میں ڈالا گیا، وہ خط دریا میں ڈالا گیا، وہ دریا جو ہے زبردست طریقے سے جاری ہو گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ دریا کبھی سوکھا ہی نہیں ہے، آج بھی جاری ہے۔ یہاں حضرت عمر کی شان تو پتہ چل رہی ہے، مگر وہ جو بات بعض اوقات ذہن میں آتی ہے کہ کرامت کیسے آ گئی، مجھے بتاؤ نا، کہ خط لکھ رہے ہیں دریا کو، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ سنیے، مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اور کسی طرح بجھائی نہ جا سکی۔ حضرت عمر کے پاس لوگ آئے، حضور آگ نہیں بجھ رہی ہے۔ اللہ نے کیسا مقام دیا، حضرت عمر نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا اسکنی یا نار، یعنی اے آگ ٹھہر جا، لکھ کر خادم کو دیا، کہا جاؤ جا کر یہ رکا جو ہے آگ میں ڈال دو۔ کاغذ کا ٹکڑا آگ میں ڈالو گے تو کاغذ نے جل جانا ہے، مگر حضرت عمر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جیسے ہی وہ آگ میں ڈالا گیا کتابوں میں لکھا آگ ایسے بجھ گئی جیسے کبھی لگی نہیں تھی۔ اور سنو اور سنو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک بار زلزلہ آ گیا، ارتھ کویک۔ یہ ایک ایسی آفت ہے کہ آج سائنس نے بہت ساری ترقی کر لی ہے، بہت ساری چیزوں کی پریڈکشن پیشن گوئی پہلے بتا دی جاتی ہے، اتنا آسان ہو گیا اب تو موسم کے حال جانو بھائی موبائل میں آ جاتے ہیں، جس ملک کا سفر کرنا ہے وہاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پچھلے دنوں میں UK میں تھا تو وہاں تو اب اتنا نظام بن گیا ہے کہ لوگوں نے اگر کوئی آؤٹ ڈور اجتماع میدان میں کرنا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہے کہ نہیں، اگر بارش ہے تو میدان میں نہیں کرنا، انڈور کر لیں تاکہ بارش میں آپ کا پروگرام خراب نہ ہو جائے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے فنگر ٹپس پر آ گئی ہے کیونکہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، مگر کمال دیکھو آج بھی سائنس اس بات سے عاجز ہے کہ زلزلے کی پیشن گوئی کر سکے۔ زلزلے کے بارے میں، ارتھ کویک کے بارے میں سائنس پہلے سے نہیں بتا سکتی، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ زلزلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، دنیا بے بس ہو جاتی ہے۔ اب مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کا دور ہے اور زلزلہ آیا بڑا خطرناک۔ حضرت امیر المومنین نے کیا کیا، آپ نے اپنا درہ، اپنا کوڑا اٹھایا اور زمین پر زور سے مارا اور ارشاد فرمایا اے زمین ٹھہر جا،
अल्लाह अकबर। और एक और रिवायत में कि ठहर जा, क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं की? आपका ये कहना था कि ज़लज़ला रुक गया। अब बताइए ये सब क्या है? ये अहदीस की किताबों में ये वाक़यात क्यों मौजूद हैं? ये हमें बता रहे हैं कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। आका की शान तो और ही निराली है। अल्लाह करीम जिसे चाहे, अल्लाह जिसे अपना महबूब बना ले। हाँ, एक और बात समझ लें, विलायत जो है ना, इसका कोई कोर्स नहीं है कि कोई बंदा कहे यार मैं इतने रोजे रखूं, इतने नफल पढ़ूं, इतने दुरूद पढ़ूं, हैं, इतने जनाब हज कर लूं तो वली बन जाऊंगा। नहीं, हाँ आपका नाम वली हो सकता है, वली भाई बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन विलायत जो है ना, ये अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए, ये रब की अता है? हाँ, ये जरूर है कि नेकियां करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह चाहे तो विलायत भी दे दे, लेकिन विलायत की खास रब की अता है। दुनिया का दस्तूर है, आप किसको दोस्त बनाते हैं? कोई बंदा आकर कहे मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, अब हर किसी को तो दोस्त नहीं बनाते ना, कुछ लोग होते हैं जिसको आप दोस्त बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से जब दोस्त बनाते हैं, जिसे चाहे बनाते हैं, तो मेरा रब जिसे चाहे अपना दोस्त बना ले, हैं? सुभान अल्लाह। अब आइए, जो मैंने शुरू में बात की थी, ये बड़ी यूनिक बात बता रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों के लिए नई बात होगी कि औलिया किराम का इस पूरी दुनिया में एक रूहानी स्ट्रक्चर है, यानी इस पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए किस तरह जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। अब सुनते जाइए और ईमान ताज़ा करते जाइए। याद रहे कि हर दौर में अल्लाह के वली होते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब जामे करामातिल औलिया में हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की किताब मुस्तताब अल मफ्तूहातुल मक्किया से ये अक़साम, ये कैटेगरी की वजाहत की है। रेफरेंस भी दे दिया है ताकि कोई कहे जनाब ये कहां से आप ये लेकर आ गए। अब सुनिए, अख्ताब ये कुतुब की जमा है, और कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे अजीम शान वली को कहते हैं जो एक ज़माने में और एक वक्त में एक ही होता है। पूरी दुनिया में एक ही कुतुब होता है, इसे गौस भी कहते हैं। और कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का निहायत ही मुकर्रब और अपने ज़माने के तमाम औलिया का सरदार होता है। गौसे आज़म की शान तो यह है कि उलमा कहते हैं अगर आज भी किसी को विलायत मिलती है ना, तो वो गौसे आज़म के दर से मिलती है। आज भी ये फैज़ान वहाँ से जारी होता है। नंबर 2, सेकंड कैटेगरी, ये है आइम्मा। ये हर दौर में सिर्फ 2 होते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 होते हैं। एक का सिफाती नाम अब्दुल रब और दूसरे का सिफाती नाम अब्दुल मलिक होता है। ये दोनों कुतुब के वजीर होते हैं, और कोई कुतुब का इंतकाल हो जाए तो ये 2 वजीर में से ही कोई उसकी जगह लेता है और वो कुतुब बनता है। तीसरे नंबर पर आते हैं औताद। ये हर दौर में सिर्फ 4 हजरात होते हैं। आप हरारकी देख रहे, सिस्टम देख रहे, 4 औताद होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन चारों के जरिए जो 4 डायमेंशन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इन चारों जिहतों की हिफाजत फरमाता है। सबके पास एक डायरेक्शन होती है जिसको ये देख रहे होते हैं। चौथे नंबर पर अब्दाल, ये हर दौर में 7 होते हैं। इनके जरिए अल्लाह ताला 7 जमीनों की हिफाजत फरमाता है। 5वें नंबर पर नुक़बा होते हैं, ये हर दौर में सिर्फ 12 होते हैं, और इनमें से हर नकीब आसमान के जो 12 बुर्ज होते हैं उनकी एक एक बुर्ज की खासियतों का आलिम होता है। 6ठे नंबर पर आती है बात नुजबा की। ये हर दौर में 8 से कम या ज्यादा नहीं होते, 8 होते हैं। इन हजरात को अहवाल से ही कबूलियत अलामात जाहिर होती हैं। 7वें नंबर पर रजबी होते हैं, ये हर दौर में 40 होते हैं। ये ऐसे बंदे हैं जिनका हाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अजमत के साथ कायम है। 8वें नंबर पर सुनो, है हर जमाने में ये 300 अफराद होते हैं जिनको कहा जाता है, खुद नबी पाक की हदीस है। अब चलो कहते हैं स्ट्रक्चर कहां से लाए, मैं आपको हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये कल्बे आदम पर हैं। इस फरमाने आली का मतलब यह है कि 300 अफराद ऐसे होते हैं जो कल्बे आदम अलैहिस्सलाम पर होते हैं। हर दौर में 40 होते हैं जो कल्बे नूह अलैहिस्सलाम पर होते हैं। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत में हमेशा 40 आदमी कल्बे नूह अलैहिस्सलाम पर होंगे। सुभान अल्लाह। अब 10वें नंबर पर कल्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक खुद नबी पाक फरमाते हैं कि इनका मकाम हर तरह के शको शुबे से बुलंद वाला है, सलामती वाला मकाम है। ये हर जमाने में 7 अफराद होते हैं। 11वें नंबर पर कैटेगरी आती है कल्बे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुताबिक। इनकी तादाद हर दौर में 5 होती है। हदीस में इनका भी जिक्र आया। इस तरीके विलायत के ये बादशाह होते हैं। 12वें नंबर पर कल्बे मीकाईल अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये हर जमाने में 3 होते हैं। 14वें नंबर पर
قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں ایک ہی ہوتی ہے. پھر رجال الغیب آتے ہیں, یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں. پھر مظہر قوت خداوندی کی کیٹیگری آتی ہے, یہ ہر دور میں صرف 8 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اولیاء عظام کی بے شمار قسمیں ہیں, مثلا الہیون, رحمانیون, رجال الغنی, بدلاء, رجال الاشتیاق, عباد, زہاد, رجال الماء, قرہ, احباب, محدثون, اخلا, ورثہ, صدیقین, شہداء, صالحین, قانتین, صادقین, حامدین, ذاکرین, صابرین, واصلین, کرما وغیرہ. یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رحمت کا سبب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ جہاں تو نے اتنوں کو ولایت سے نوازا ہے, ہمیں بھی اپنی ولایت سے نواز دے. امیر اہل سنت کی ایک دعا ہے نا, آئیے مل کر یہ دعا کر لیتے ہیں. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی, میرے غوث کا آمین آمین یا رب العالمین. تو یہ بات سننے کے بعد سیکھنے کو پتہ ہے کیا ملا؟ یہ جتنی میں نے کیٹیگریز بیان کی نا, ان کی گاڑی پر کوئی جھنڈا نہیں لگا ہوا ہوتا. ہاں, ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ چینج نہیں ہوتی کہ یہ ابدال کی گاڑی جا رہی ہے, کتب جا رہے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں نا, یہ گمشدہ ہیں, ہمارے درمیان ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے آج ہماری فیضان جیلان مسجد میں ایک نہیں, ایک سے زیادہ اولیاء موجود ہوں. اچھا, بعض اوقات ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا مرتبہ حاصل ہے. یہ بھی علماء نے لکھا. اچھا, یہ بھی یاد رکھنا کہ ولی کے لیے کرامت ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہم کہ یار کوئی کرامت تو دکھاتا نہیں, کرامت ہونا اور چیز ہے, اللہ پاک جسے عطا فرما دے. ورنہ کرامت نہ بھی ہو اور استقامت ہو تو کہا جاتا ہے استقامت تو کرامت سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی ہے. تو اس سے ہمیں جو سیکھنا ہے نا, ایک تو اولیاء کرام کی محبت دل میں پیدا ہو, اللہ کے نیک بندوں کی محبت دل میں پیدا ہو. دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ ہمیں ہر بندے سے عزت سے بات کرنی, ہر بندے کا خیال رکھنا ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نارملی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم قریب نہیں بٹھاتے کیونکہ کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں, زیادہ مشہور بھی نہیں ہوتے, بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ پرا گندا بال, میلے کچیلے کپڑے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا, جو نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا, یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زمانے میں. آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا, یعنی وہ کی زبان سے جو نکل جائے وہ پورا ہو جائے گا. کسی غریب کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھو. اور اب تک میرا چھوٹا سا جو مطالعہ, بہت طالب علم ہوں میں, اور اگر کسی نے پڑھا ہو مجھے بتائیے گا, اب تک میں نے جو پڑھا ہے تھوڑا سا ہی پڑھا ہے, میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں یا سنے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ سے جنگ یا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ 2 ہی اعمال ہیں, ایک سود کا کام کرنے والا, کھانے والا یا سود کا کام کرنے والا, دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی کر. اس سے سمجھو بات کو, اللہ سود سے بھی محفوظ رکھے ہمیشہ, کتنا ہی پیسہ بڑھ کے کیوں نہ آ جائے. آج کل نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں, ارے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے, یہ انٹرسٹ ہوتا ہے, یہ تو مارک اپ ہوتا ہے, تو یہ فلاں ہوتا ہے. تو او بھائی, شراب کو دودھ کی بوتل میں ڈالو گے تو وہ دودھ نہیں بن جائے گا. نئی پیکنگ کے اندر آپ کو سود بیچا جا رہا ہے, آپ لیے جا رہے ہو. اللہ سے جنگ کرنے والا کدھر سے کامیاب ہوگا؟ اور دوسری بات, اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا, ہمیں تو نہیں پتا ولی کون ہے. تو حل کیا ہے کہ سب سے دوستی, سب سے پیار سے پیش آؤ, سب کو عزت دو. کیا پتا یہ اللہ کا ولی ہو اور میرا بیڑا غرق ہو جائے اگر میں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بدتمیزی کر لوں, اس کا ہاتھ اٹھ جائے, اس کا دل ٹوٹ جائے, میں تو گیا نا. ویسے ہر مسلمان سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, سب کا خیال رکھنا ہے. اور یہ کہاں تک بات جاتی ہے مسلمان کو تکلیف دینے والی کہ حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف. ومن آذانی فقط آذ اللہ, مجھے تکلیف وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو. سب ہمارے ملازم کے لیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, رشتہ داروں کو, غریب لوگوں کو, نماز پڑھنے آتے ہیں تو بےچارے کسی خادم کو کوئی سنا کے چلا جاتا ہے. کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کسی کو بھی دل نہیں توڑنا ہے. کیا پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہو, برباد ہو جائیں گے. کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی, اور یہ اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو مانو. ہاں, تو ہمیں سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. دوسری بات, اولیاء کرام جتنا بھی مرتبہ ہو جائے, اس کی بڑی خوبصورت کیٹیگری علماء نے بیان کی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کیا خوبصورت جملے, ذرا سنیے گا. کہتے عام مومنوں کے مقام کی جو انتہا ہے نا,
ہم جیسے جو عام لوگ ہیں ان کی جو مقام کی انتہا ہے وہ صالحین کے مقام کی ابتدا ہے. جدھر اینڈ ہوتی ہے نا ہماری ادھر صالحین کی وہاں سے شروع. فرمایا صالحین کے مقام کی انتہا ہے نا وہ شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو شہیدوں کے مقام کی انتہا ہے وہ صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے. صدیقوں کے مقام کی جو انتہا ہے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو نبیوں کے مقام کی انتہا ہے وہ رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہ اولو العزم رسول جو چند ہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے ان کے مقام کی ابتدا ہے. اور کہا جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے. اور سنو حبیب خدا کے مقام کی انتہا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رب نے اپنے حبیب کو کتنا اور کیسا مقام عطا فرمایا. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ایک اور بات سیکھنے والی ہے غوث بن جائے کتب بن جائے ابدال بن جائے ولیوں کا سردار بن جائے مگر وہ کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں. ہاں سارے اولیاء جو ہے نا کیٹیگری میں صحابہ ان سے اعلیٰ ہیں. اچھا کئی صحابہ ایسے ہیں بڑی پیاری. پچھلے دنوں ہم کی میں تھے تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود تھے. بڑی پیاری انہوں نے بات بتائی کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ ایک بھی روزہ نہیں رکھا کوئی صدقہ نہیں کیا. ایسا ہوا کہ کئی بار غزوات ہو رہے تھے تو نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہ حضور اگر ابھی ہم ایمان لے آئیں اور ہم بھی غزوے میں شامل ہو جائیں شہید ہو جائیں تو کیا ہمیں جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. کلمہ پڑھا غزوے میں گئے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھا چند منٹ پہلے ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے شہید ہوئے. ساری دنیا کے غوث قطب ابدال سے بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا. وجہ کیوں بھائی؟ ساری زندگی غوث پاک تو نمازیں پڑھتے رہے روزے رکھتے رہے ساری زندگی جو تلاوت قرآن کرتے رہے. اولیاء کرام کے واقعات پڑھو مجاہدات سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور ساری دنیا کے غوث قطب ابدال سے کیوں بڑھ گئے؟ اللہ اکبر. جواب یہ ہے کہ جلوہ جانا دیکھا تھا مصطفیٰ کریم کی صحبت اٹھائی تھی. ارے وہ مقام دیکھو میرے آقا کا کہ کوئی لمحہ بھر کی صحبت اٹھا لے ساری دنیا کے ولیوں سے بھی آگے بڑھ جائے. تو مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا میرے آقا کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو صحابہ کو جو یہ مقام ملا نا اللہ وہ صرف اس لیے ملا کہ نبی پاک کی یا تو دیدار کیا. اچھا اس کی ڈیفینیشن بھی آج سن. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو یا صحبت اٹھائی ہو. کچھ صحابہ نابینا بھی تھے دیدار تو نہیں کیے مگر وہ برکت قریب جا کر صحبت اٹھانے کی بھی ایسی تھی اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں. اور یہ تمام غوث قطب ابدال سے افضل ٹھہرے کیونکہ جلوہ جانا یا نبی پاک کی صحبت اٹھائی. ایک اور عشق والی بات کہہ دیتا ہوں. ایک بار میں مدینہ شریف گیا تھا تو ایک صاحب نے جب سے وہ بات کوشش کرتا ہوں کہ جب حاضری ہو تو اس بات کو خود ہی دہراتا ہوں بہت اس سے ذوق بڑھتا ہے. جملہ کہا تھا تمہیں پتا ہے تم کہاں آئے؟ تمہیں اندازہ ہے تم 1450 سال پہلے آتے تو گہرائی سب یہی تو ہوا تھا. ایمان کی حالت میں لوگ پہنچے تھے آقا کے پاس دیدار کرتے رہے اور صحابی بن. آج ٹھیک ہے ہم وہ مرتبہ حاصل نہیں مگر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس مقام اور اس جگہ کی روحانیت کو سمجھو. وہ مقام ہے جہاں سے یوں رحمتیں بڑھتی ہیں جہاں سے یوں کرم نوازیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں یہ اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے کچھ جانا. اب آتے ہیں اس عظیم کی بات کرتے ہیں کہ جس کا جب بھی ذکر کریں سر ادب سے جھک جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. ان کے بارے میں ایک جو ہے نا کانسیپٹ بچوں میں بھی یہی ہے کہ غوث اعظم جو ہے وہ بہت ساری کرامتیں ان کی ٹھیک ہے ان کی جتنی کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں کسی ولی کی نہیں مگر ہم نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے. حالانکہ غوث اعظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سارے 11ویں منانے والے ہیں لنگر کھانے والے ہیں کھلانے والے ہیں. بھائی کیا جانتے ہیں غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا دعا کی تھی تو کشتی ترا دی تھی. یہ سارے واقعات. اور کیا جانتے ہیں غوث پاک کے بارے میں؟ ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامت ہی سنی. آج میں کرامت پر حالانکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ کرامت کا ثبوت ہے مگر آج میں آپ کو کرامتیں سنانے نہیں آیا. میں غوث اعظم کی سیرت آپ کی لائف کیسی تھی اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا. آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری. 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا.
آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں؟ کہا حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ کہتے میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ ہائے ہائے، تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا۔ کہا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے، اس کے بعد بیان شروع کیا۔ شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا۔ 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ تائب ہوئے۔ یہ غوث پاک کا انداز، 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی۔ اے قادری کہلانے والو، اے غوث پاک سے محبت کرنے والو، آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور سبحان اللہ، آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں خود بھی درس دینے کا موقع دیتا ہے۔ پہلے سوچتے تھے یار میں بزنس مین، میں اسٹوڈنٹ، میں ذرا محلے کا لڑکا، میں بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو جناب بڑے بڑے واعظین کا کام ہے۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے اس کرکٹ کھیلنے والے نوجوان کو منبر رسول پر بٹھا دیا نا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی نے بدل دیا۔ آج آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ غوث پاک کے اس طریقے پر عمل کریں کہ درس دینا شروع کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہر اسلامی بھائی کو تھوڑا تھوڑا درس دینے کا موقع ملتا ہے۔ اسی نیت سے درس دو کہ میرے آقا نے بیانات فرمائے، صحابہ نے بیان فرمائے، جس پیر کا مرید ہوں غوث اعظم، وہ 40 سال تک بیان کرتے رہے۔ شروع تو کریں، اللہ پاک فیضان غوث اعظم آپ کی زبان پر جاری کر دے۔ اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سبحان اللہ، آپ کی سیرت کا ایک اور کمال کا پہلو کہ آپ کس قدر عبادت کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتح فرماتے میں نے کچھ راتیں حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں نا، ہم سے لوگ جو دور سے ملتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ بڑے نیک، دکھتے بڑے نیک ہیں، کیونکہ ہم دکھنے میں بڑے نیک نظر آتے ہیں۔ تسبیح وسبیح آپ میں ہوتی ہے، لوگوں کے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، او یار ماشاءاللہ بڑا مسجد میں تو بڑا شریف آدمی۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار حبیب بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بیان میں آتا ہے یا آپ کے پاس نظر آتا ہے تو ہمیں رشتہ کرنا ہے، تو بندہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں نے کہا یار میرے سامنے تو جتنے آتے ہیں نا بڑے شریف بن کر ہی آتے ہیں، کیونکہ مجھ سے ملتے ہی مسجد میں ٹوپی بھی لگا کر آتے ہیں، بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں، سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں کیسے پہچانوں کہ اس کے باہر کرتوت کیسے ہیں؟ تو بھائی آپ خود ہی فیملی سے چیک کر لیں۔ تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں کہ ہمیں ہمارے کوئی قریب آئے نا تو اس کو ہماری اصلیت پتہ چلے۔ دور سے تو سارے اچھے لگتے ہیں۔ ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں نے غوث پاک کے ساتھ کچھ راتیں بتائیں، کچھ وقت گزارا، اب وہ اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ قریب رہنے والا کیا بتا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ جو ہمارے قریب آئے وہ بھی اللہ والا بن جائے ہیں۔ ہمارے اس کا آسان جواب ہے، ہم سے بعض اوقات باہر محلے والے نمازی وغیرہ دعا کرواتے ہیں، کبھی گھر والوں نے دعا کروائی کہ ماں کہے بیٹا بیٹا دعا کر دینا، بھائی کہے بھائی جان ذرا بیمار ہوں دعا کرتے، یا جس طرح کسی کچھ ہمارے سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے باہر والے دم کرواتے ہیں پانی پر، کبھی گھر والوں نے کہا کہ بھائی جان ذرا دم کر دو، ہیں ابا جان ذرا دم کر دو، ان کو پتا ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے، گھر میں کیا برا حال ہے ان کو پتا ہے نا۔ تو مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں بھی پاک ہوں، ہیں ہمارے قریب رہنے والوں کو بھی لگے کہ واقعی اللہ والا ہے، باہر والے کہیں اور اندر برا حال ہے، پھر تو یہ بیکار منافقت ہو گئی نا کہ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے۔ دیکھو غوث پاک کے ساتھ جس نے چند راتیں گزاری وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کئی دن آپ کی خدمت میں رہا، راتوں میں نے آپ کا معمول یہ دیکھا کہ تہائی رات تک 1/3 غوث پاک نفل پڑھتے تھے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر کچھ عرائض و وظائف پڑھتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، کبھی صحت مند ہو جاتا، کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، کبھی پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے، قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا، پھر طویل سجدے کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے، تہجد عطا فرماتے اور مراقبے میں رہتے، یہاں تک کہ فجر تو ہو جاتی، نہایت عجز و نیاز سے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے۔ کہتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلے، ساری رات عبادت۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما۔ 15 سال تک میرے غوث نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا۔ اے قادریوں، میلاد منانے والوں، 11ویں منانے والوں، میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ سچ بتاؤ نا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ غوث پاک روز پورا قرآن پڑھیں، اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے، یہ مقام اور مرتبہ دیکھو ان کا۔ میں آج اسی لیے غوث پاک کی عبادات، آپ کے مجاہدات، آپ کی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، یہ اس لیے بیان کرنے آیا ہوں کہ محبت ہم سب کو ہے غوث اعظم سے، مگر ان کے فٹ اسٹیپ پر، ان کے نقش قدم پر کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا صرف لنگر کھانا، 11ویں منانا، نعرے لگانا، یہی غوث پاک سے محبت ہے؟ میرے پیارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، علم دین میں گزری ہے، ہم کتنا علم جانتے ہیں، تبلیغ دین میں گزری ہے، ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے، قرآن میں گزری ہے، درس میں گزری ہے، عبادات اور نفلوں میں گزری ہے۔
प्लीज अपनी जिंदगी में इन चीजों को लेकर आ। और फिर एक और कमाल का वस्फ पीराने पीर का जो बड़ा ही अजीब है, इतना बड़ा जिसका मर्तबा हो, जिसके इशारे से काम हो जाते हो, जिसकी करामतों का एक पूरा दफ्तर हो, है लोग दूर दूर से आकर अपनी मुरादें जिनसे पाते हो, उनके अपने खौफ खुदा का आलम क्या। आपके बारे में आता है कि एक बार आप तवाफ हो रहा था, खाना काबा का तवाफ हो रहा है, और वहां लोगों ने देखा कि एक शख्स है जो काबे की दीवार को पकड़कर लिपट कर ज़ारो कितार रो रहा है और ये दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह, अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह के लायक नहीं तो बरोज़े क़यामत मुझे उठाना। अच्छा, लोगों ने कहा कि कैसी अजीबोगरीब दुआ जो बंदा दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मुझे अंधा उठाना। थोड़ी देर हुई, जब बार बार वो रोते रोते दुआ कर रहा था तो लोगों ने कहा, ए शेख आप क्यों ये दुआ कर रहे हैं? तो कहा, मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ ना किया तो मैं क़यामत के दिन शर्मिंदा हो जाऊं। अल्लाह के नेक बंदों के सामने मेरे गुनाह खुलेंगे तो मैं कैसे चेहरा दिखाऊंगा, इसलिए दुआ कर रहा हूं मैं अंधा उठूं। लोग आपको पहचान नहीं सके। कहा, आप हैं कौन, आपका नाम क्या है? तो आप जानते हैं ये दुआ करने वाला कौन था? कोई और नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। गौसे आज़म ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा उठाना। इतना खौफ। हम एक हज कर ले तो लगता है जन्नत का टिकट बुक करा लिया, मस्जिद में पैसे दिए तो अब खैर ही खैर है, अब तो मसला ही कोई नहीं है। ये समझना है कि अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान शय का नाम है। ये जो कहते हैं ना यार अल्लाह माफ करने वाला है, भाई जो करना है करो, अल्लाह माफ कर देगा। भाई अल्लाह माफ करने वाला भी, अल्लाह पकड़ने वाला भी है। ना उम्मीद भी नहीं होना है मगर बेखौफ भी। आज हम जैसे गुनाहगार में कौन है जिसको फिक्र है कि मैं ईमान लेकर जाऊंगा कि नहीं? कौन दुआ करता है? गाड़ी की फिक्र है, मोबाइल की फिक्र है, पैसों की फिक्र है, प्लॉट की फिक्र है। ईमान की फिक्र किसको है कि यार ईमान कैसे सलामत रहेगा, ये क्या छिन भी सकता है? किसी ने समझने की भी कोशिश की कि हजरत बताएं क्या तरीका है जिससे ईमान छिन जाएगा? जी हाँ, शैतान आखिरी वक्त तक कोशिश करता है कि बंदे का ईमान छीन ले और ये बेईमान कब्र में जाए, मगर नोबडी है वरी अबाउट ईमान, ख्याल फिक्र ही नहीं है। हालांकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ है, नबी पाक ये दुआ करते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। कहो आमीन। ये अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, क्यों? मेरी और आपकी तरबियत के लिए कि फिक्र करो ईमान की। और गौसे आजम का ये आलम है, तो काश हमें गौसे आजम के सदके खौफ खुदा नसीब। खौफ खुदा बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा, खौफ खुदा जो है इसके बारे में कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है और हरगिज ना मरना मगर मुसलमान। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, डर खौफ अपने दिल में पैदा करें। बेखौफी अच्छी नहीं है। और उलमा ने बड़ी प्यारी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खौफ की 3 कैटेगरीज बयान कर दी, बड़ी प्यारी। आप फरमाते, एक होता है ज़ईफ कमजोर खौफ, एक होता है मोतदिल दरमियाना, और एक होता है बहुत ज्यादा शदीद। अब इसकी मिसाल क्या है? कमजोर खौफ क्या है कि खौफ खुदा की बातें तो सुन रहा है मगर गुनाह से बचता नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे ही हैं, सुन भी रहे मगर गुनाह नहीं छोड़ते। तो ये खौफ उसको गुनाह से रोक नहीं रहा, नाफरमानी से रोक नहीं रहा, फरमा ये बेकार है। एक है मोतदिल कि बंदा उस खौफ में मुब्तला होकर गुनाह छोड़ देता, अल्लाह के खौफ से नाफरमानी छोड़ देता है, नेकियां करने लग जाता है। और एक है शदीद, वो ऐसा खौफ है कि जिसकी वजह से बंदा मायूस हो जाता है, यार अब तो मैं बख्शा ही नहीं जाऊंगा, मैं गया, मैं बर्बाद हो गया है। नहीं, ना शदीद वाला चाहिए ना ज़ाइफ वाला चाहिए। मोतदिल जो है ना दरमियाना, कि बंदा उस खौफ की वजह से गुनाह से रुक जाए। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि अगर कोई मिसाल के तौर पर घोड़ा चला रहा है या गधा गाड़ी वगैरह आपने देखी होगी, तो कोड़ा जो होता है ना, ऐसा कोड़ा मारे कि घोड़ा चले ही ना, जैसा है वैसे ही जा रहा है, तो इतने कमजोर मारने का फायदा नहीं। और इतना जोर से मार रहा है कि उसकी जनाब खाल ही उधड़ गई और वो चलने के ही काबिल ना रहा, तो ना पहले वाला कोड़ा काम का ना मुश्किल वाला कोड़ा काम का, ऐसा मारा कि वो दौड़ने लग गया है, वो और तेज चलने लग गया। तो ये दरमियाना जो कोड़ा है ना, ये दरमियानी जो चोट है, ये जरूरी है। अल्लाह और मुझे और आपको हकीकी खौफ खुदा नसीब, हमें अकेले में भी अल्लाह का खौफ नसीब फरमाए। अब आखिर में चूंकि औलिया किराम का जिक्र हुआ है, तो मज़ारात औलिया पर जाने के हवाले से बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन रहती है। तो चले अहादीस की रोशनी में ये भी सुन लें कि औलिया किराम के मज़ारात पर जाना, कब्रिस्तान पर जाना, ये सुन्नत है और ये सहाबा और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका भी है। हज़रत साद बिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इमाम बहकी की रिवायत है कि प्यारे आका हर साल शोहदाए ओहद की मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान का भी ये मामूल था। और हज़रत साद बिन नबी वकास तो एक और बात फरमाते कि इन हजरात को सलाम करो जो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। नबी पाक भी एक जगह फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो इनके मज़ारात पर आए, शोहदा उहद के बारे में आका ने फरमाया, जो इनके मज़ारात पर आए और सलाम भेजे, ये लोग क़यामत तक उस पर सलाम भेजते रहेंगे। 2 बातें सीखने को मिली कि मज़ारात पर जाना ये भी जायज़ सुन्नत का तरीका,
اور اللہ کے ولی صحابہ قبر میں سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. خود نبی پاک فرما رہے کہ تمہیں قیامت تک جواب دیتے رہیں گے، سلام بھیجتے رہیں گے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی مسلم شریف کی روایت، ریفرنس بھی لے لیا کرو کام آئے گا. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقی مبارک میں جب قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی. تو پتہ چلا کہ مزارات پر یا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک دعا تو ویسے ہی سب کو یاد ہے، قبرستان کی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. آگے پڑھ دوں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اس دعا میں عبرت بھی بڑی ہے، میسج بھی بڑا دردناک ہے. میسج لیں تو میسج کیا ہے؟ اے قبر والوں، تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، تم پہلے چلے گئے، ہمیں پیچھے آنا ہے. اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہمیں پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں. اور یہ دعا پڑھ کے بندہ ڈر جائے گا یار اب میری باری ہے. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. قبرستان میں نیک بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، سارے لوگ ہوتے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل القبور، اے قبر والوں. یا کے ساتھ بول رہے ہو نا بھائی. اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبی یہ پاک قبرستان میں یہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں تعلیم دی ہے. مجھے بتاؤ، عام مسلمانوں کی قبرستان میں جا کر جہاں نیک بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، شرابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کو یا اہل القبور کہہ رہے ہو اور یہ سنت سے ثابت ہے. تو اگر کوئی یا غوث اعظم کہے تو پھر پرابلم کیا ہونی چاہیے؟ یا غریب نواز کہے تو پرابلم کیوں ہونی چاہیے؟ یا رسول اللہ کہے تو بالکل بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو شاید علم کی کمی کی وجہ سے کنفیوژن آ جاتی ہے. تو آج میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کا مقام، روحانی اسٹرکچر، پھر غوث اعظم کی سیرت کے بارے میں ہم نے سنا کہ کیا شاندار عبادت والی سیرت، اتنی عبادتوں کے بعد بھی خوف خدا ہے، اللہ کی رضا والے کام ہیں. یہ سب غوث پاک کی سیرت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے. تو آج آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے گا. غوث پاک کا اگر فیضان چاہتے ہو نا تو واقعی ولیوں کا فیضان نماز کے ذریعے ملتا ہے. ہم نیازی ضرور ہیں بھائی، مگر پہلے نمازی ہیں. صرف نیازی بنتے ہو، نیازی کھاتے رہتے ہو. پہلے نمازی پھر نیازی. انشاءاللہ نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.